بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 7 مئی سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعرات کا۔ خبریں شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں، الرٹس پہنچتے رہیں۔ تو جناب اب خبروں کی طرف۔ خبریں آج ہیں 2-3 اچھی خبریں ہیں، اس لیے کہ دوسری خبر ایک تو پاکستان کے بارے میں ہی ہے، اور دوسری جو ہے وہ بھی پاکستان کے بارے میں، لیکن انڈین عزائم ہیں، انڈیا کے عزائم کہ وہ پاکستان پہ حملے کی کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہے، کوئی بہانے ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ ایک جو اس کے اندرونی طور پہ وہ خلف شار کا شکار ہے اس کی توجہ جو ہے وہ ہٹائی جا سکے۔ پاکستان کے لیے اس لیے اچھی خبر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس منصوبہ بندی کے بارے میں علم ہو چکا ہے، اور اس کے مطابق پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نے کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں اور پاکستان کو کیسے علم ہوا۔ صورتحال یہ ہے جناب، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا بھر کی طرح کورونا کا شکار اور مصائب کا شکار، لاک ڈاؤن، کرفیو، لوگ گھروں میں بند، اور بے روزگاری، کاروبار بند ہیں، دفاتر بند ہیں۔ تو خاص طور پہ جو سفید پوش لوگ ہیں، متوسط طبقے کے لوگ ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، بہت زیادہ مصائب کا شکار۔ اور اب جو جمع پونجی تھی لوگوں کی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کرائے، ظاہر ہے بہت زیادہ پراپرٹی جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، کم آمدنی والے ہیں، وہ زیادہ تر کرائے کی دکانیں ہوتی ہیں، کرائے کے گھر ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو بڑی بحث چل رہی تھی وفاق اور صوبوں کے درمیان آپس میں، اور مرکزی حکومت ایک سائڈ پہ، سندھ حکومت ایک طرف، اور بد نظمی بھی چل رہی تھی، بد انتظامی بھی، اور یہ بد نظمی اور بد انتظامی جو ہے سپریم کورٹ تک پہنچی ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ نے بھی از خود نوٹس لیا ہوا ہے، لارجر بینچ سن رہا ہے۔ تو یہ ساری ایک سچویشن تھی۔ تو اس میں سپریم کورٹ نے لاسٹ ویک یہ حکم بھی دیا ہے کہ جناب 7 دن کے اندر ایک یونیفارم پالیسی بنا کے سبمٹ کروائیں، اور 2 ہفتے بعد اس کی دوبارہ ہیئرنگ ہے۔ تو اس پہ بھی آج ایک اہم ترین اجلاس چلا جی۔ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، پھر NCOC کا اجلاس ہوا، پھر آج قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم ہوتے ہیں، آرمی چیف ہوتے ہیں، اس کے ممبر ہیں، وزیر اعظم اس کے سربراہ ہیں، باقی وفاقی وزراء ہیں، اہم صوبائی حکومتوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ صلاح مشورے کے بعد آج پھر جو متفقہ طور پہ فیصلے کیے گئے ہیں وہ یہ پرسوں سے 9 مئی سے معمولات زندگی جو ہیں وہ معمول پہ لانے کی کوشش کی جائے گی۔ لاک ڈاؤن نرمی کی جا رہی ہے، لاک ڈاؤن میں مکمل طور پہ لاک ڈاؤن اس لیے نہیں میں کہہ سکتا کہ یہ مکمل طور پہ ختم ہے، یہ ٹرائل بیسس پہ ہے۔ 9 تاریخ سے یہ لاک ڈاؤن ختم کیا جا رہا ہے، اور اس میں تمام قسم کے کاروبار کھولے جا رہے ہیں، مارکیٹس، بازار، یہ سب کھولے جا رہے ہیں، اور یہ ہوں گے جناب فجر سے لے کے شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے، اور 5 بجے کے بعد البتہ زیرو ٹالرنس ہوگی، بند کر دیے جائیں گے۔ اس دوران اجتماعات اس طرح سے یہ افطار، ڈنر اور اس طرح کی چیزوں کو مانیٹر کیا جائے گا کہ اجتماعات نہ ہونے پائیں، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ ایک تو یہ ہوا ہے، یہ 9 مئی سے، لیکن یہ ہفتے میں 5 دن کے لیے ہوا کرے گا، یہ جو متفقہ فیصلہ ہوا جس پہ صوبے اور مرکز تمام اتفاق کرتے تھے۔ پھر پبلک ٹرانسپورٹ کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا ہے جناب، اس پہ اتفاق نہیں تھا، وہ نہیں کھلے گی۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، گاڑیاں، بسیں، یہ بند رہیں گی۔ اس کے بعد ریلوے بند رہے گی، یہ ریل گاڑیاں نہیں چلیں گی فی الوقت، اس پہ بھی اتفاق نہیں ہو سکا۔ کل خبر آئی تھی کہ شاید مقامی طور پہ فضائی سروس بحال ہو رہی ہے، جہاز اڑنا شروع ہو جائیں گے، اس پہ بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ تینوں فیصلے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہازوں کے بارے میں تو ہو چکا تھا فیصلہ، لیکن آج پھر وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ اگر جہاز شروع ہو سکتے ہیں تو پھر ریلوے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک عام آدمی کی سواری ہے، اس کو بھی شروع ہونا چاہیے، اور اگر ریلوے شروع کیا جاتا ہے تو پھر پبلک ٹرانسپورٹ میں کیا مسئلہ ہے؟
لیکن صوبوں نے اس سے ایگری نہیں کیا، لہٰذا وہ بند رہیں گے۔ لیکن ایک اچھی خبر جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو کام چور ہوتے ہیں، خاص طور پہ طلبہ و طالبات جن کو پڑھائی کا شوق نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ جب امتحان کا ٹائم آتا ہے تو ان کے لیے تو وہ مصیبت کے دن ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں جماعت کے پروموشن ایگزام ہونے تھے، 11ویں اور 12ویں جماعت کے سالانہ پروموشن ایگزام ہونے تھے، وہ امتحانات مکمل طور پہ کینسل کر دیے گئے ہیں، اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جناب اب 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلبہ و طالبات کو اگلی کلاس میں ایوریج ریمارکس دے کے جو پچھلے سال کا رزلٹ تھا ان کا، اس بنیاد پہ ان کو اگلی کلاس میں ترقی دے دی جائے گی، یعنی بغیر امتحان کے اس سال طلبہ و طالبات بغیر امتحان کے ہی اگلی کلاسوں میں پہنچ جائیں گے۔ البتہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ 15 جولائی تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ پھر ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے، یہ ٹرائل بیسس پہ ہے، اور اس میں واضح طور پہ پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ دیکھیں گے کیا ٹرینڈ ہے، کیا لوگ از خود اپنا احتیاط کرتے ہیں، ماسک گلوز ان کا استعمال کرتے ہیں، سوشل ڈسٹینس کرتے ہیں، یا ہر وقت بازار جو ہیں وہ بھر جائیں گے۔ تو میں یہ کہوں گا، میں انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، بھرپور احتیاط کرنا اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، کیونکہ وائرس جو ہے وہ بہرحال موجود ہے، یہ وبائی مرض بہرحال موجود ہے، اور یہ ایک آدمی سے دوسرے انسان کو منتقل ہوتا ہے، 1 سے 3 کو ہوتا ہے، 3 سے 30 کو ہو جاتا ہے، یہ اس کی ریشو ہے۔ اور ابھی تک جو دنیا بھر میں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہ کرو جو ہے اوپر کی طرف، اور پیک اس کا شدت جو ہے وہ پاکستان میں ابھی تک اس نوعیت کی نہیں ہے، الحمدللہ 500 پلس اموات ہیں اس وقت پاکستان میں، 20,000 پلس جو ہیں وہ پازیٹیو کیسز ہیں، اور شرح اموات بھی ہمارے ہاں بہت کم ہے، پازیٹیو کیسز بھی بہت کم ہیں۔ موسٹلی جو اس وقت ٹرینڈ بڑھا ہے وہ باہر سے جو آ رہے ہیں، خاص طور پہ عرب کنٹریز سے، ان میں پازیٹیو کیسز بہت زیادہ آئے ہیں، 50%، ہر فلائٹ سے 50% نکل رہے ہیں۔ اگر 200 پیسنجر آ رہا ہے تو 100 پیسنجر پازیٹیو آ رہا ہے، تو یہ چیز ہے۔ پھر 1 لاکھ سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز باہر ہیں، ان کو بھی واپس لانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، پھر اوورسیز پاکستانی باہر سے جو آپ لوگ بھیج رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ فوری طور پہ آنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے یہی سجیسٹ یہ کروں گا، آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جہاں ہیں وہیں رہیں۔ مشکل دن ان ملکوں میں بھی ختم ہونے والے ہیں، یہاں بھی ختم ہونے والے ہیں۔ اگر یہاں پہ واپس آئیں گے تو یہاں کچھ کرنے کو نہیں ہے، اور آپ کو کوارنٹین اور اس طرح کے مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جب آپ واپس جائیں گے تو وہاں پہ بھی اسپیس جو ہے وہ فل ہو چکی ہوگی۔ تو اس لیے میرا آپ لوگوں سے مشورہ یہی ہوگا کہ آپ جہاں ہیں وہیں رہیں، اور 2-3 ہفتے اور صبر کریں، اور یہ والی پریکٹس نہ کریں پاکستان آنے کی، کیونکہ یہاں جو لوگ آئے ہیں وہ بھی بہت مصیبت کا، مشکلات کا شکار ہیں۔ تو یہ چیز، یہ تو ہو گئے فیصلے۔ اس کے بعد ہی کنسٹرکشن اور اس سے متعلق جتنی بھی انڈسٹریز تھیں، جتنی شاپس تھیں، جتنے چھوٹے کاروبار تھے، وہ بھی سارے کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ 9 تاریخ سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تو تھیں اب تک کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، کیونکہ ایک میں آپ کو بتا دوں، میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ احتیاط ضرور کیجیے، اپنے آپ پہ سیلف کیا کہنا چاہیے، از خود اپنے کریں احتیاط۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، خدا نہ خواستہ آپ اس کا شکار ہوئے تو اچھی خاصی مصیبت ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی سٹوری یہ ہے کہ کل DGISI فیض حمید صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، جنرل فیض حمید کی وزیر اعظم عمران خان سے۔ اس کے بعد انہوں نے، وزیر اعظم عمران خان نے پھر ٹویٹ کی ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سچویشن کیا چل رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں خاص طور پہ انڈیا کے ہاتھوں میں صورتحال نہیں ہے،
تشدد کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، بھارتی فوج بے دریغ اسلحے کا استعمال کر رہی ہے، ظلم بھی کر رہی ہے، شہید بھی لوگوں کو کر رہی ہے، گرفتار بھی کر رہی ہے، لیکن اس کے قابو میں سچویشن نہیں ہے۔ اور پچھلے چند دنوں سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا اور سیکورٹی فورسز کا اور پیراملٹری فورسز کا، بھارتیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور لوگوں میں، مقبوضہ وادی کے لوگوں میں کرج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا رد عمل بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو یہ انفارمیشنز شیئر کی گئی ہیں جناب، کل وزیر اعظم سے بھی کی گئیں اور ان کو بتایا گیا، اور یہ انفارمیشنز پہلے سے پاکستان کے پاس، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو کور کمانڈر راولپنڈی ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور 2 دفعہ آرمی چیف لائن آف کنٹرول کا وزٹ کر چکے ہیں، اور ہماری جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے وہ گراؤنڈ پہ موجود ہوتی ہے اور صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہے۔ تو پاکستان نے یہ جو انفارمیشنز ہیں یہ آگے بھی شیئر کی ہیں، اور دوست ممالک کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں، کچھ دوست ممالک نے بھی پاکستان کو انفارمیشن دی ہیں، اور اسی لیے اصول وہی ہے جناب، آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے کہ پاکستان بھرپور طریقے سے جواب دے گا، اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ اختیار افواج پاکستان کو، مسلح افواج کو، پاک فضائیہ کو، پاک بحریہ کو اور بری افواج کو دیا ہوا ہے کہ جناب سچویشن کے مطابق کوئی رعایت نہیں کرنی اور پاکستان کی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، تو لہٰذا اگر انڈیا نے کوئی حرکت کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ یہ ایک انفارمیشن تھی آپ کے ساتھ میں نے کہا شیئر کر لوں۔ اور دوسری جناب ایک اور اچھی خبر وہ ہے خانہ کعبہ بیت اللہ سے متعلق، اور اب وہاں پہ گیٹ جو ہیں جی، الیکٹرانک گیٹس اور سینیٹائز جہاں سے ہو سکیں گے، ڈس انفیکٹ ہو سکیں گے نمازی، وہ وہاں پہ نصب کر دیے گئے ہیں، اور جو جدید ترین یہ گیٹ ہیں جناب، عام گیٹ نہیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ بیک وقت اس میں سے جو لوگ گزریں گے بیک وقت وہ 25 لوگوں کے ٹمپریچر کو اور سسپیکٹس کو مانیٹر کر سکیں گے ان گیٹ پہ جو لگے ہوئے ہیں آلات، اور جن لوگوں کا ٹمپریچر زیادہ ہوگا یا جو سسپیکٹ ہوگا وارن کرے گا وہ کیمرہ اور وہ سسٹم، ان کو حرم پاک میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، باقی نمازیوں کو جس میں وہ کلیئر ہوں گے وہ جائیں گے۔ یہ انتظامات کر لیے گئے ہیں مسجد نبوی میں بھی اور بیت اللہ خانہ کعبہ میں بھی، بہت جلد کہا جا رہا ہے آخری عشرہ جو ہے اس میں اس سے پہلے آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے یہ انتظامات مکمل ہو جائیں گے۔ داخلی راستوں پہ یہ گیٹ نصب کیے گئے ہیں، نمازی جو ہیں وہ ڈس انفیکٹ بھی ہوں گے اور چیک بھی ہو سکے گا ان کا کہ کوئی سسپیکٹ تو نہیں ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، اور دعا کرنی چاہیے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ کا گھر آباد ہو، عمرہ، طواف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم جا کے سلام پیش کر سکیں۔